ایک وقت تھا جب دنیا کے نقشے پر 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ پر مسلمانوں کا پرچم لہرا رہا تھا، جب استنبول سے جاری ہونے والا ایک فرمان ہزاروں میل دور نافذ ہو جاتا تھا، جب امت ایک خلیفہ کے ماتحت متحد تھی۔ یہ تھی خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد 1299 عیسوی میں رکھی گئی۔ اس کے بانی تھے عثمان غازی۔ وہ ایک چھوٹی سی ریاست کے حکمران تھے، لیکن ان کا خواب بہت بڑا تھا۔ ان کے بعد اور خان غازی نے ریاست کو مضبوط کیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور عثمانی سلطنت بڑھتی گئی۔ 1453 عیسوی میں وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ جوان سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ یہ شہر آج کے استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس فتح کے بعد عثمانی سلطنت ایک عالمی طاقت بن گئی۔ 16ویں صدی میں سلطنت اپنے عروج پر پہنچی۔ سب سے طاقتور سلطان تھا سلطان سلیمان قانونی۔ اس دور میں عثمانی سلطنت یورپ کے بڑے حصے پر، مشرق وسطیٰ پر، شمالی افریقہ پر، حجاز مقدس پر، بیت المقدس پر حکومت کر رہی تھی۔ یہ سلطنت ایشیا، یورپ اور افریقہ تینوں بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ خلیفہ کو امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ عدالتیں شریعت کے مطابق فیصلے کرتی تھیں۔ فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوجوں میں شمار ہوتی تھی۔ عثمانی بحریہ یورپ کو چیلنج کر رہی تھی۔ وقت کے ساتھ شاہی خاندان میں اقتدار کی لڑائیاں شروع ہوئیں۔ کمزور سلاطین آئے، درباری سازشیں بڑھ گئیں، فوج میں بغاوتیں شروع ہوئیں۔ خاص طور پر جنیسری فوج بعد میں خود مسئلہ بن گئی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ طاقتور ہو رہا تھا۔ برطانیہ، فرانس، روس عثمانی سلطنت کو یورپ کا بیمار آدمی کہنے لگے۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ 1918 میں عثمانی سلطنت شکست کھا گئی۔ یورپی طاقتوں نے اس کے علاقے تقسیم کر دیے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے امت کو ہلا دیا۔ 1924 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت کو باقاعدہ ختم کر دیا، اور یوں 600 سالہ خلافت کا باب بند ہو گیا۔ خلافت کے خاتمے کے بعد مسلم دنیا ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ عرب ریاستیں الگ ہو گئیں۔ فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا۔ امت کا اتحاد ختم ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ کا زوال صرف ایک سلطنت کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ امت کے اتحاد کا خاتمہ تھا۔ سوال یہ ہے، کیا تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے؟ کیا امت پھر متحد ہو سکتی ہے؟